ٹھیک ہے، ادھر سے آپ پہ اٹیک ہو رہا ہے، آپ کی طرف سے ان پہ اٹیک ہو رہا ہے، اگلی الغار کب کرنے جا رہے ہیں؟ اب جو ریسنٹلی ہمارے پاس بچوں اور بچیوں کے قتل کرنے کی اس کی جانب سے ویڈیوز آئی ہیں، اب اس کو گرفتار کروانا ہے انشاءاللہ۔ آخری دم تک آپ نے پھر لڑنا ہے، یہ جنگ بیچ میں نہیں چھوڑی جائے گی، کیونکہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ جنگیں بیچ میں چھوڑی جاتی ہیں۔ حق خطیب صاحب کو تو اپنی ریٹنگ چاہیے، اقرار الحسن صاحب کو بھی ریٹنگ چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، بڑے عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، لیکن مزید وقت آپ کا ضائع نہیں کرتے۔ سید اقرار الحسن ورسز پیر حق خطیب بادشاہ سرکار، اور ان کا جو آپس میں تنازع چل رہا تھا، اور اقرار بھائی کا انٹرویو ہے اور اس میں ڈیٹیل تفصیلات ہیں، وہ انٹرویو ملاحظہ کرتے ہیں، اس کے اوپر پھر بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ناظرین، ڈیلی پاکستان کے ساتھ میں ہوں مرزا سبحان بیگ، اور آج آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں پاکستان کے ایک ایسے اینکر سے کہ جنہوں نے میڈیا انڈسٹری کے اندر تہلکہ مچا کے رکھا ہے۔ جی ہاں، میری مراد کسی اور سے نہیں بلکہ اقرار الحسن سے ہے۔ جہاں دیکھ لیں اقرار بھائی اور حق خطیب صاحب آمنے سامنے۔ ایک بات یہ بھی بڑی اٹھائی جا رہی ہے کہ جی حق خطیب صاحب کو تو اپنی ریٹنگ چاہیے، اقرار الحسن صاحب کو بھی ریٹنگ چاہیے۔ بڑا ٹائم ہو گیا، کچھ بڑا چھکا انہوں نے مارا نہیں ہے، تو انہوں نے کہا یار چلو کوئی کنٹروورشل چیز اٹھاتے ہیں، شاید ٹی آر پی بحال ہو جائے گی۔ ہر چیز سے قطع نظر، میرا صرف ایک سوال ہے کہ کیوں کیا، اچھا، ایک بات ہوئی ہے جب سے ان کا آپس میں تنازع چلا تھا، اور پھر حق خطیب کے اڈے پر اور جتنے بھی جو وہاں افراد وغیرہ آتے تھے، ان کا رش کم ہو چکا ہے اس وقت۔ اور وہ آنکھوں سے زنجیریں برآمد کرے جو کوئی بھی کرتب کر کے دکھا سکتا ہے، وہ منہ سے کیلیں برآمد کرے کہ جو کوئی بھی illusionist یا جو خود کو جادوگر کہنے والے لوگ ہیں وہ کر کے دکھا سکتے ہیں۔ وہ جو درجنوں سینکڑوں لوگ موجود ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے پاس گئے، اس نے ہمیں دنیاوی علاج سے روک دیا، خود بھی کچھ نہیں کر سکا اور ہمارا پیارا اس دنیا سے چلا گیا، اس میں ننھے بچے بھی ہیں، اس میں ننھی بچیاں بھی ہیں، کیا یہ بات درست ہے یا نہیں؟ یہ بتلائیے کہ کیا وہاں جو پیسے لیے جاتے ہیں لوگوں سے لنگر کے نام پر، اس کی ویڈیوز ہم نے دکھائیں، وہ ویڈیوز درست ہیں یا نہیں؟ وہاں جو لوگ 9 برس 10 برس جاتے رہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فراڈ ہے اور ہم سے منہ سے کیلے اور وہ چینیں نکلواتا تھا، یہ بات درست ہے یا نہیں؟ وہاں ایک پاکستان کے باہر سے ٹرکش یوٹیوبر آتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ محض ایک فراڈ ہے اور میرا سر درد کا مجھے شف کیا، مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس نے اپنی خفیہ ریکارڈنگز میں دکھایا کہ وہاں جو ہزاروں سینکڑوں لوگ موجود ہیں ویل چیئرز کے اوپر، ان میں سے کسی کو یہ نہیں اٹھا سکا، کسی ایک کو بھی کھڑا نہیں کر سکا۔ دیٹ مینس کہ وہ اب جو ویڈیوز کھڑے ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں وہ پلانٹڈ ویڈیوز ہوتی ہیں، وہ اداکار ہوتی ہیں۔ یہ بات میں درست کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ کیا اس سے پاکستان اور اسلام کا چہرہ مسخ ہو رہا ہے دنیا کے سامنے یا نہیں ہو رہا؟ اس پر بات کیجیے۔ یہ کرنے کی بات ہے، میری نیت کیا تھی یہ میں کچھ کہوں گا، آپ کچھ تسلیم کریں گے، وہ غیر پروردگار اور انسان کا معاملہ ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں وہ غلط ہے یا ٹھیک ہے، اس پر مجھے لگتا ہے کہ جج کرنا چاہیے۔ اقرار بھائی آپ وہاں پر گئے، دیکھا ہم نے، بڑا معاملہ رہا جی، گھیر بھی لیا گیا، لوگ بھی آ گئے، ہزاروں کا مجمع تھا۔ اس سارے معاملے کے دوران کچھ ایسی چھپی ہوئی چیز بتائیں کہ کوئی فون وون بھی آیا تو ہوگا؟ ویسے تو آپ تو عادی ہیں فون ریسیو کرنے کے، اس پہ کوئی شک نہیں۔ ایک تو ایک ظاہر دین کے نام پر ورغلانا اور اشتعال دلانا نسبتاً ایسے فراڈیوں کے لیے بڑا آسان ہے۔ دوسری بات جو میرے لیے سب سے تشویشناک بات تھی کہ جس پہ میں تھوڑا سا کبھی کبھی دھیما بھی ہوا، اور اینڈ پہ تو بہت زیادہ، اس لیے ایسے کئی لوگوں کو اقرار الحسن نے بے نقاب کیا ہے، لیکن ہم آپ کے اوپر یہ فیصلہ چھوڑ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کیا اقرار الحسن صحیح ہے یا حق خطیب صحیح ہے۔ تمام لوگوں پر تشدد کر رہے تھے۔ آپ دیکھیے وہ انگوٹھیاں پہن کے اس کے جو مرید ہیں، جو اس کے چیلے اور ہنڈے ہیں، وہ باقاعدہ سروں کے اندر جو ہے مستقل پنچ مارے، جی بے شمار۔ تو وہ ظاہر ایک ایسی سچویشن تھی کہ جہاں مجھے جو فکر تھی وہ بالکل اپنی ٹیم کی تھی۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کے پیچھے جو کھڑے ہوئے ہیں، اس میں کمزوری کس کی سمجھتے ہیں؟ میں وہ سوال نہیں کر رہا کہ کیوں کھڑے ہیں، میں کہہ رہا ہوں اس میں غلطی کس کی ہے سر؟ یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ اگر اس کے ساتھ 100 یا 1000 لوگ کھڑے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس کچھ تو ہوگا، بھائی نہیں نا۔ میں چاہوں گا اگر آپ کے جتنے بھی ویورز ہیں وہ گوگل کریں پیٹر پاپ آف، وہ 1980s میں ایک بہت بڑا فراڈ تھا کرسچینٹی اور اس طرح کے، ابھی بھی بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، وہاں بھی ہزاروں لوگ اس زمانے میں ہوا کرتے تھے، وہ تب بھی کیمروں کے ساتھ وہ ریکارڈ کرتا تھا، یہ بھی یوں شف کرتا ہے، وہ بھی یوں کرتا تھا، اور وہ بھی ویل چیئر سے لوگوں کو اٹھانے کا ڈرامہ کرتا تھا، اس کی بھی ساری ریکارڈنگز موجود ہیں۔ تو کسی کے پاس لوگوں کا جانا اس کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے، دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی دین اسلام کا نام لے رہا ہے۔ ویسے ناظرین، یہ جو امریکن شخص کا یہ جو ذکر کر رہا ہے اقرار بھائی، اور سیم اسی طرح حق خطیب سرکار جو ہے وہ اسی طرح اس کا جو ہے وہ کرتا ہے، نقل اس کی اتارتا ہے۔ اسلام کے اندر موجود ہے، وہ جو اس کا زرق برق لباس ہے، جو اس کا شاہانہ طرز زندگی ہے، جو اس کی گاڑیاں ہیں، جو اس کی جائیدادیں ہیں،
ان کی دین میں کتنی گنجائش ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ چلے گئے, ساری چیزیں ہو گئی, لیکن جو معاملات ہیں وہ جو کہ تو برقرار ہیں, ٹھیک ہے. ادھر سے آپ پہ اٹیک ہو رہے ہیں, آپ کی طرف سے ان پہ اٹیک ہو رہے ہیں. اگلی الغار کب کرنے جا رہے ہیں؟ ہم نے پہلے یہ طے کیا تھا کہ ہم 23 مارچ کو جائیں گے بھرپور قوت کے ساتھ. پاکستان کے وہ تمام لوگ جو اس کو ایک فتنہ سمجھتے ہیں وہ وہاں جا کے حق خطیب کے آستانے کے باہر اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کروائیں گے تاکہ ریاست جاگے اور لوگوں کی زندگیاں بچا سکیں ہم. لیکن ہمیں پھر مصدقہ اطلاعات ملی ہیں کہ اپنی شورا کے لوگوں کی جانب سے کہ اپنے ہی کچھ لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے تاکہ ذمہ داری ہم پر عائد ہو. اب میں اکیلا جانے کا میں نے اعلان کیا ہے کہ وہاں جو ان کے آستانے کے قریب ہے کلر سیدہ بائی پاس, وہاں جاؤں گا. پھر میں اس کے آستانے کے باہر کھڑا ہوں. یہ میرا رائٹ ہے کہ میں پرامن طور پر احتجاج ریکارڈ کرواؤں, اور اگر لوکل میڈیا وہاں موجود ہے تو ہم اس کو اس کے ذریعے یہ پیغام دیں کہ یہ ہمارا نمائندہ نہیں ہے, میرا نمائندہ نہیں ہے بطور پاکستانی ہے, بطور مسلمان. اور ہم پہلے یہ کہتے تھے کہ اس کا اڈا بند کروانا ہے اس لیے کہ یہ وہاں لوگوں کو ساتھ لوٹ مار کرتا ہے جس کے ایویڈنس موجود ہے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں, اب جو ریسنٹلی ہمارے پاس بچوں اور بچیوں کے قتل کرنے کی اس کی جانب سے ویڈیوز آئی ہیں, اب اس کو گرفتار کروانا ہے انشاءاللہ. قتل کرنا بہت بڑا الزام لگا رہا ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ میرے فیس بک پیج پر ایک ویڈیو موجود ہے, میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. ایک باپ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میری بچی تھی جس کو دل کا عارضہ تھا, میں اس کے پاس لے گیا. اس نے کہا کہ آپ نے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جانا اس کو, آپ نے اسپتال نہیں لے کے جانا اس کو. اور وہ بچی تیسرے دم کے بعد گھر آئی اور اس کا سانس اکھڑنا شروع ہو گیا اور اس کے بعد وہ فوت ہو گئی. اب آپ اسے قتل کہیں گے یا نہیں کہیں گے, میں آپ پر اور پاکستان کے لوگوں پر فیصلہ چھوڑتا ہوں. تو ایک باپ کو اتنی سمجھ, اتنا شعور, اتنی عقل تو ہوگی کہ میں نے تو بھائی میں کیسے نہیں جاؤں ڈاکٹر کے پاس. باپ کی غلطی نہیں سمجھتے اس میں؟ نہیں, دیکھیں یہ آپ اور میں جو یونیورسٹیز کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے علم حاصل کر رکھے ہیں ان کو سمجھ میں آتی ہیں یہ باتیں. ہمارے معاشرے کے اندر جن لوگوں کو شعور نہیں دیا گیا ہے, جہاں تعلیم نہیں پہنچی جس طرح سے پہنچنی چاہیے تھی, میں یہ نہیں کہتا کہ کلیتاً آپ کہیں گے کہ باپ کا قصور نہیں ہے. لیکن جب آپ ایک شخص کو دیکھ رہے ہیں کہ جو ختم نبوت کا نعرہ لگا رہا ہے, جو اسلام کی بات کر رہا ہے, جو کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں, میں قلندر دورہ ہوں اور ہم سب عقیدت رکھنے والے اللہ کے ولیوں سے, تو یقیناً پھر ایک وقت آتا ہے کہ جہاں پہ آپ گمراہ ہو جاتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بالکل رائٹ ہے 100%, تو کیا آج آپ ڈیلی پاکستان کے اس پلیٹ فارم سے یہ وعدہ کریں گے کہ آخری دم تک آپ نے پھر لڑنا ہے, یہ جنگ بیچ میں نہیں چھوڑی جائے گی؟ کیونکہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ جنگیں بیچ میں چھوڑی جاتی ہیں, اور اس لیے چھوٹ جاتی ہیں کہ معاملات طے ہو جاتے ہیں, ڈیلز ہو جاتی ہیں. جب تک لوگوں کی اچھا, یہ جس وقت ہم یہ ابھی ریکارڈنگ وغیرہ کر رہے ہیں اس وقت تک تو ابھی ان کے معاملات جو ہے وہ بالکل ٹھنڈے پڑ چکے ہیں دونوں طرف سے. انشاءاللہ اس فتنے کے خلاف لڑتا رہوں گا. تھینک یو سو مچ. ناظرین کرام, آپ نے اقرار بھائی کی باتیں سنی. مرزا سبحان بھائی کو اجازت دیجیے, اللہ نے یہ بات. جی ناظرین, اب فیصلہ آپ کے اوپر ہے. آپ نے اقرار الحسن کو صحیح راستے پہ, آپ کی رائے کیا کہتی ہے کہ یا اقرار الحسن صحیح راستے پہ ہے یا حق خطیب صحیح راستے پہ ہے؟ اب کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر انسان حقیقت جانتا ہے کہ کیونکہ میں نے بھی کچھ ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں اور جو اگلا ریئیکشن ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے, اور اس میں باقاعدہ جو ترک یوٹیوبر ہے علی ارطغرل, اس نے باقاعدہ اس بندے کو بے نقاب کیا. اقرار بھائی تو کیونکہ اقرار بھائی کو تو جانا نہیں دیا گیا نا اپنے اڈے پر, اس نے تو جو علی ارطغرل تھے اس نے خفیہ کیمروں کی ریکارڈنگ سے اسے بے نقاب کیا ہے. تو وہ ریئیکشن ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں, بیل نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ تمام لیٹسٹ اپڈیٹس آپ کے وہاں پر وقت پہنچتے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک اللہ حافظ.